السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج میرا خطاب اپنے دعات حضرات سے اور واعظین اور مبلغین اور خطباء اور علماء کرام سے ہے. انشاءاللہ یہ میری باتیں ان تک پہنچیں گی، مخلص حضرات ان تک پہنچائیں گے، شاید کچھ اخلاص کی نیت سے پہنچائیں اور شاید کچھ وشایت اور نمیمت کی نیت سے پہنچائیں. بہرحال انشاءاللہ باتیں وہاں تک مبلغ اور دعات جو ہمارے بھائی ہیں ان تک یہ میری آواز جائے گی. اور ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. قصد کسی پر طنز اور طعن نہیں ہے، بلکہ ایک یعنی حقیقت کو عیاں کرنا ہے، واضح کرنا ہے، جو جس پر افسوس ہوتا ہے. ہمارا یہ بعض حنفی حضرات سے یہ گلا رہا ہے کہ وہ نصوص کی تحریف کرتے ہیں اور نصوص کی معانی میں ہیر پھیر کرتے ہیں اور اس سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اتہام بجا ہے اور ایک معروف چیز ہے. جیسے ابھی میں کچھ دنوں پہلے یوٹیوب پہ سن رہا تھا، ایک مشہور کراچی میں ایک حنفی عالم شیخ الحدیث کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. وہ عجیب جو ہے انہوں نے قرآن کی آیت کی تحریف کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. انہوں نے کہا کہ ہاتھ روکے رکھنے سے یہ مراد ہے کہ رفع یدین نماز میں نہ کرو. تو یہ آیت کی تحریف ہے اور پورا سیاق و سباق سے واضح ہو جاتا ہے کہ آیت کا مقصد یہ نہیں ہے. ہاتھ روکے رکھنے سے مراد ہے کہ لڑائی سے منع کیا گیا تھا. ابھی جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی. ابھی آیت اذن والی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا یہ ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. تو الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، جن کو کہا گیا کہ ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو. تو ہاتھ روکے رکھنے سے مراد جہاد ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا. اذا فریق منہم یخشون الناس، جب جہاد فرض کیا گیا تو بعض جو ہے لوگوں سے ڈرنے لگ گئے اور لوگوں سے یعنی جہاد سے ڈر گئے اور ان سے ایسے ڈرنے لگے اپنے دشمنوں سے جیسے بندہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو جیسے بندہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو سیاق سے بالکل واضح ہے کہ ہاتھ روکے رکھنے سے مراد یہ تھا کہ جہاد کی اجازت نہیں تھی. اور پھر اللہ نے فلما کتب علیہم القتال، پھر جب جہاد ان پر فرض کیا گیا، قتال لڑنا فرض کیا گیا. تو یہ ان حضرت نے جو شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر مانے جاتے ہیں، بہت بزرگ شخصیت ہیں، عمر رسیدہ، انہوں نے یہ آیت کی بالکل واضح تحریف کر کے اپنا مسلک سیدھا کرنے کی، اپنا جو ہے وہ اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی. تو یہ حنفی حضرات اس طرح کا کرتے ہیں اور تاریخی یعنی اس میں بھی دیکھا جائے تو یہ کرتے آئے ہیں. بعض، سارے نہیں لیکن بعض جو بالکل متعصب ہوتے ہیں، تعصب جن کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے مسلک ثابت کرنے کے لیے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، چاہے نصوص کتاب و سنت کی آیات اور احادیث کے معانی کو ہی کیوں نہ بدلنا پڑے. تو ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ یہ چیز بعض اہل حدیث واعظین اور دعات بھی کرتے ہیں. شاید نادانی میں کرتے ہیں، شاید کم علمی میں کرتے ہیں، شاید یعنی جو ہے ان کی اتنی علمی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ نصوص کو صحیح سمجھ سکیں، اس وجہ سے کرتے ہیں. جو بھی وجہ ہو لیکن پائی جاتی ہے چیز. اور یہ میں کوئی ایک دو چیز نہیں ہے، کئی چیزیں سنتا آیا ہوں بلکہ بچپن سے سنتا آیا ہوں. آڈیو کیسٹس میں، بعض ویڈیو لیکچرز میں،
اور مختلف لوگوں سے. اور میں 3-4 مثالیں دوں گا جو 4 مختلف لوگوں سے میں نے سنی ہیں، جو واعظین میں یا مبلغین میں یا دعات میں یا خطبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ بس میرے ذہن میں ایک چیز کی مناسبت سے یہ فوراً آ گئیں، ورنہ کتنی اس طرح کی 10ویں چیزیں میں نے سن رکھی ہیں پہلے بھی، لیکن اب وہ یاد نہیں آ رہی. یہ تو ایک چیز پر میں نے سوچا کہ کچھ لب کشائی کروں، تو یہ چیزیں پرانی چیزیں بھی کچھ ذہن میں آ گئیں. تو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی یہ ساری مثالیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے خطباء اور واعظین لاپرواہی کرتے ہیں کہ نصوص کو بیان کرنے میں، یا نصوص میں کے معانی سے غلط مطلب نکالنے میں وہ جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے اس کے مرتکب ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ نص کو صحیح سمجھیں، اور علماء نے جیسے سمجھا ہے اس طرح سمجھیں. اور اگر اپنی صلاحیت ہے لغوی اور اصولی صلاحیت ہے خود سمجھنے کی، تو پھر وہ خود اس میں سے استنباط کریں، ورنہ جو ہے جیسے علماء نے سمجھا ہے اسی پر اکتفا کریں، اسی میں خیر و برکت ہے. خود جو ہے اجتہاد کرنے کی کوشش نہ کریں. جب ان کو بنیادی عربی عبارت اگر کتاب دی جائے تو ان کو پڑھنا نہ آتی ہو، کوئی ابن القیم کی یا ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ. میں یہ بات یعنی ہوائی نہیں کر رہا، میں یہ حقیقی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کے سامنے ابن القیم کی کتاب رکھی جائے تو 3 سطر وہ جو ہے صحیح طرح پڑھ کے اس کا معنی وہ نہ نکال پائیں. اور یہ میں عن تجربہ کی بات کر رہا ہوں. بہرحال تو یہ کچھ مثالیں لگے ہاتھوں. مقصد یہ کہ یہ مثالیں ہیں تاکہ دوبارہ کوئی ان غلطیوں میں نہ پڑے، اور دوبارہ کوئی یہ اگر کسی نے یہ سن رکھی ہیں واعظین اور مبلغین سے، تو یہ جان لے کہ یہ غلط ہے. یہ دلیلیں غلط، یعنی ان دلیلوں کی یہ سمجھ غلط ہے، لغت کے اعتبار سے غلط ہے، حدیث کے سیاق و سباق کے اعتبار سے غلط ہے. ایک مثال یہ ہے کہ مسند احمد وغیرہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک سیدھی لکیر مٹی میں یا ریت میں کھینچی اور فرمایا کہ ہذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر خط خطین عن یمینہ و خط خطین عن شمالہ، کہ اس کی پھر دائیں طرف 2 لکیریں کھینچیں اور بائیں طرف 2 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ ہذہ سبل الشیطان یا ہذہ سبیل الشیطان، کہ یہ شیطان کے راستے ہیں. ایک واعظ صاحب، ایک اہل حدیث میں اپنے آپ کو شمار کرنے والے ایک مبلغ حضرت، وہ یہ اس بات سے یہ دلیل لے رہے تھے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکیریں دائیں طرف کھینچیں، 2 لکیریں بائیں طرف کھینچیں. اس سے مراد دیکھیں 4 مسلک ہیں، کیونکہ دیکھیں مسلک بھی 4 ہیں. تو یعنی یہ اتفاقاً نہیں ہے، یہ جو ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ان 2 لکیروں سے مراد دائیں طرف اور بائیں طرف جو کہ گمراہ راستے ہیں، جو سیدھے راستے سے ہٹ کے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ کے شیطان کے راستے ہیں، اس سے مراد جو ہے یہ 4 مسلک ہیں. ان حضرت سے کوئی پوچھے کہ اگر ان 4 راستوں سے مراد یہ 4 مسلک ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، تو پھر رافضی کہاں ہیں، شیعہ کہاں ہیں، معتزلی کہاں ہیں، مرجئہ کہاں ہیں، قدریہ کہاں ہیں، جن کی عقیدے میں گمراہیاں وہ کہاں ہیں، وہ کیا سیدھے راستے پر چل رہے ہیں؟ بہرحال یعنی یہ اس طرح کی باتیں کرنا، تو یعنی یہ جو ہے یہ راستے ہیں یہ سبل الشیطان ہیں. بالکل یعنی حدیث کا جو مقصد ہے اس کی تحریف ہے. اور بلا دلیل ایک بات ہے، یعنی اتنے فرقے پیدا ہوئے عقدی جن کے عقیدے میں گمراہیاں تھیں، بنیاد مرجئہ اور قدریہ اور جہمیہ اور معتزلہ اور جو ہے کرامیہ اور زیدیہ اور شیعہ میں پھر اثنا عشریہ اور دوسرے جو ہیں وہ اسماعیلیہ. اتنے فرقے پیدا ہوئے، ان سب میں وہ سارے جو ہے وہ حدیث میں مراد نہیں ہیں، بلکہ 4 چونکہ لکیریں کھینچی تو وہ 4 مسلوں کو پر فٹ کر دیں. واللہ المستعان. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ 73 فرقہ، تو 4 تو نہیں ہیں، 73 ہیں. تو بہرحال بالکل ہی غلط جو ہے معنی ہے. اور اس میں پھر جو ہے اگر یہ 4 ہیں تو پھر یعنی جو بھی ان میں رہا وہ سبیل الشیطان پہ رہا، وہ سبیل الشیطان پہ رہا. جس نے بھی یعنی جو بھی ان 4 مسلکوں پہ رہا وہ سبل الشیطان پہ رہا. یعنی بڑے بڑے ائمہ دین جو ہے وہ سارے سبل الشیطان پہ تھے. ابن المنذر اور دارقطنی اور ابن عبد البر سے لے کر ابن حجر اور نووی سے گزرتے ہوئے جو ہے ابن تیمیہ اور ابن القیم سے گزرتے ہوئے
آج ابن باز تک، یہ سارے جو تھے جنہوں نے کسی ایک مسلک پہ جو ہے سے ان کا تعلق تھا یا اس کی وہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تک جو کہ حنبلی مذہب کی کتابیں پڑھاتے تھے، تو بہرحال یہ سارے جو ہے بقول ان کے یہ گمراہ تھے۔ یہ دوسری مثال ایک بہت پرانی بات ہے، یعنی ابھی شاید میں میٹرک یا انٹر میں تھا، ان دنوں کی بات ہے کہ ایک حضرت نے جو ہے، تبھی مجھے جو ہے سبحان اللہ میں نے کہا یہ تو بالکل ہی حدیث کی تحریف کر رہے ہیں۔ ایک حضرت تھے، ان کی کیسٹ آڈیو کیسٹ سنی، انہوں نے فرمایا کہ وہ 8 تراویح ثابت کرنا چاہ رہے تھے کسی بھی طرح سے، چاہے آسمان زمین ایک کرنا پڑے، وہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے بہرحال ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، 10 اور 3 ساری ثابت ہے۔ بہرحال وہ 8 اور 3 کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، متفق علیہ حدیث ہے، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، تو کہا کہ مثنا عربی میں آتا ہے معدول عن اثنین اثنین، اثنین اثنین کی جگہ عرب جو ہے وہ مثنا کہتے ہیں، تو مثنا مثنا سے مراد ہوا 2 2 2 2، ایک مثنا 2 2، دوسرا مثنا 2 2، تو یہ کتنی ہو گئیں؟ 8 ہو گئیں۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا سے مراد ہے کہ رات کی نماز 8 رکعت بس پڑھنی ہے، یعنی نہ کم نہ زیادہ، جبکہ پوری حدیث اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے بکواس ہے۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، کہ مقصود یہ ہے کہ 2 2 کر کے پڑھتے جاؤ، جیسے سورۃ الملک میں ہے فرجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، کرتين سے مراد یہ نہیں کہ صرف 2 دفعہ پلٹا کے دیکھو، فرمایا کہ بار بار، 2 سے مراد ہوتا ہے بار بار، تو مثنا مثنا یعنی 2 2 2 2 کر کے پڑھتے جاؤ، جب تک فجر کا وقت قریب آ جائے تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، تو پورا جو تم نے پڑھا ہوگا وہ سارے اس کو وتر بنا دے گا، اس کو طاق بنا دے گا۔ تو اب اس کا انہوں نے وہ شروع حدیث کا آدھا حصہ لیا کہ مثنا مثنا سے مراد 2 2 2 2 ہے، تو 2 2 2 2 تو یہ 8 ہو جاتی ہیں، یہ حدیث کی تحریف ہے۔ تیسری مثال کچھ دنوں پہلے ہی سننے کو اور دیکھنے کو ملی، ایک حضرت یہ یعنی باور کرانا چاہ رہے تھے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ حرام ہے، منع ہے، تو اس کے لیے انہوں نے دلیل پکڑی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، ہمیشہ بیٹھ کر کرتے تھے، اگر تمہیں کوئی بتائے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کیا تو وہ غلط کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر کرتے تھے، یعنی سنن ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ٹھیک ہے، حدیث تو ہے، لیکن اس سے حرام ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہوتی ہے چیز حدیث دلیل، اور ایک ہوتی ہے دلالت۔ آپ نے دلیل پیش کر دی، اب میں کہوں جو ہے 5 نمازیں فرض ہیں، اس کی دلیل تبت یدا ابی لہب، تو اب دلیل آیت بھی اپنی جگہ درست ہے، مسئلہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ اس کی دلیل تو نہیں بنی نا۔ آپ یہ بتائیں وجہ الدلالہ کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے وجہ الدلالہ، یہ چیزیں آتی ہیں جس کو لغت آتی ہو، اصول فقہ یا اصول التفسیر وغیرہ پڑھا ہو، تو یعنی فحوى الخطاب ہوتا ہے، لحن الخطاب ہوتا ہے، دلالت الاقتضاء ہوتا ہے، دلالت الاشارہ ہوتا ہے، دلالت مفہوم موافقہ ہوتا ہے، مفہوم مخالفہ ہوتا ہے، یہ انسان کچھ یعنی یہ علماء نے یہ چیزیں اصطلاحات، ٹھیک ہے آپ کو اصطلاح ضروری نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ انسان کا ایک تفکیر کا ایک نمط بنے، ایک منہج بنے کہ یہ دلیل کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ ایک دلیل کا مفہوم مخالفہ ہوتا ہے، ایک مفہوم موافقہ ہوتا ہے، ایک الفاظ العموم ہوتے ہیں جس سے عموم ثابت ہوتا ہے، کچھ چیزیں نص فی العموم ہوتی ہیں، کچھ ظاہر فی العموم ہوتی ہیں، کچھ جو ہے مطلق ہوتی ہیں، کچھ عام ہوتی ہیں۔ مطلق اور عام کا لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دعات سے اگر پوچھا جائے تو پریشان ہو جائیں کہ مطلق اور عام میں کیا فرق ہے۔ تو کسی کا عموم بدلی ہوتا ہے، کسی کا عموم شمولی ہوتا ہے جس کو عام کہتے ہیں، کسی کا عموم بدلی ہوتا ہے جس کو مطلق کہتے ہیں۔ تو یہ دلیل کو سمجھنے کا، اس کو کرٹیکلی اینالائز کرنے کا، اس کا صحیح مطلوب معنی نکالنے کا، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو اب دلیل تو آپ نے، میں دلیل پیش کر رہا ہوں، حضرت عائشہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، چاہے بخاری مسلم میں ہو، لیکن اس سے آپ کا مسئلہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ وجہ الدلالہ تو صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا وجہ الدلالہ صحیح نہیں ہے تو پھر جو ہے دلیل خود دلیل، ایک دلیل تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی سمجھ درست نہیں ہے، آپ کا اس سے استنباط اور استدلال درست نہیں ہے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل اگر نہیں کیا یا کبھی نہیں کیا تو اس سے وہ حرام تھوڑی ہو جاتا۔ حرام ثابت کرنے کے لیے تو آپ کو کوئی دلیل دینی پڑے گی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں افضل یہ کہ آپ اس طرح یہ عمل نہ کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے، مثال کے طور پر، یعنی جو غیر عبادات کی بات نہیں کر رہا میں،
عبادات میں تو وہ بدعت ہو جائے گا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. لیکن دوسری چیزوں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں، تو پھر یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شلوار قمیض پہننا ثابت نہیں، تو کیا حرام ہو جائے گی شلوار اور قمیض پہننا؟ یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت نہیں، تو اس سے یہ حرام تو نہیں ہو گیا؟ یعنی وجہ الدلالہ کیا ہے اس میں یہ کہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یعنی بہتر ہے آپ نہ کریں اس طرح، یا سنت یہ کہ آپ بیٹھ کے کریں. ہاں اسی لیے آپ فقہا کو دیکھیں، فقہا نے زیادہ سے زیادہ کراہت کی بات کی ہے، تنزیہی کراہت. بعض نے کہا تو کہ جائز ہے، امام احمد سے روایت ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر چھینٹے واپس آنے کا کوئی خدشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے مالکیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، اگر وہ سخت زمین پہ کر رہا ہے، چھینٹے واپس آنے کا خدشہ ہے تو جو ہے مکروہ ہے، ورنہ اگر نرم زمین پہ ہے اور چھینٹے واپس آنے کا خطرہ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دیکھیں یعنی علماء نے اس حدیث کی بنیاد پر اس کو حرام تو نہیں کہا، کسی نے میں نہیں سمجھتا کسی نے حرام کہا ہوگا. زیادہ سے زیادہ کراہت کی بات کی ہے، خلاف الاولا کی بات کی ہے، اور اس میں بھی تفصیل کی ہے کہ یعنی کوئی اس کی عورت کا انکشاف تو نہیں ہو رہا، یا اس کو چھینٹے واپس آنے کا خدشہ ہے نہیں ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ چیز پیش کر دیں اور سمجھیں کہ اس سے آپ کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتی ہے وجہ الدلالہ. اچھا میں بات کو مختصر کروں، وقت جو ہے کافی ہوتا جا رہا ہے اور عشاء کی اذان بھی ہونے والی ہے. آخری چیز یہی جو شاید میری آخری پوسٹ میں بھی بعض لوگوں نے دیکھا ہو کہ جو ہے ایک چیز سنت، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک سنت چھوڑنے سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، ایک سنت چھوڑنے سے، اور بار بار اس چیز کو دہرایا اور کہا کہ میرا فتویٰ نہیں ہے، حضرت حذیفہ کا فتویٰ ہے کہ ایک سنت چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ کسی فقیہ سے پوچھ لو، حضرت حذیفہ کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے حذیفہ کا فتویٰ ہے، لیکن حذیفہ کے فتوے سے میں آپ ان کے منہ میں باتیں ڈال رہے ہیں. یعنی انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ ایک سنت چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. انہوں نے تو ایک شخص کو دیکھا کہ لا یتم رکوعها وسجودها، صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ کی اثر موجود ہے، لا یتم رکوعها وسجودها، لا یتم رکوعه وسجوده، وہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا. جیسے لوگ ٹھونگے مارتے ہیں تو وہ رکوع سجدہ صحیح نہیں کر رہا تھا، پورا نہیں کر رہا تھا، اطمینان سے نہیں کر رہا تھا. تو فرمایا کہ لو مت على هذا مت على غیر الفطرۃ التي فطر الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، کہ تمہاری اگر اس کی موت حال پر موت آئی تو تمہاری موت دین اسلام پر نہیں آئے گی. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ تم اس طرح تارک الصلاۃ یعنی شمار ہوگے. تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہ صحابی کا فتویٰ ہے، اور یعنی صحابی کے الفاظ میں اپنے الفاظ ڈال دیے کہ صحابی نے کہا کہ ایک سنت چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. صحابی نے ایسا تو نہیں کہا ایک سنت چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نماز میں اطمینان یہ سنت تھوڑی ہے، یعنی سنت تو ہے، ہر چیز سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. فرض نمازیں بھی سنت ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن ہم ان کو فرض کہتے ہیں، سنت نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. سنت جب ہم کہتے ہیں کہ یعنی وہ نوافل اعمال جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. جیسے مشہور ہے لوگ بھائی فرض نماز ہے، سنت نماز ہے، ورنہ فرض نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو ثابت ہے نا، وہ بھی فرض ہے، وہ بھی سنت ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جیسے اعمال ہیں، کچھ اعمال چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کچھ اعمال چھوڑنے سے سہون جو ہے نماز باطل نہیں ہوتی، سجود سہو واجب ہو جاتا ہے. کچھ اعمال چھوڑنے سے سجود سہو بھی واجب نہیں ہوتا. یہ تفریق ہے. حتیٰ کہ اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ جو کہتے ہیں کہ اس نماز کو کہ میں یہ اس طرح تقسیم کرنا کہ یہ اعمال سنت ہیں، یہ اعمال واجب ہیں، یہ اعمال رکن ہیں، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کچھ اعمال یہ ایسے ہوتے ہیں جس میں سجود سہو لازم آتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں سجود سہو لازم نہیں آتا، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی. تو یہ تفریق تو ہے، تو آپ سب کو ایک درجے پہ تو نہیں لا سکتے. تو حذیفہ تو نماز میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے. اور یہ مشہور بات ہے، یعنی حنابلہ اور شافعی یہ نماز کا رکن گنواتے ہیں اس کو کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو اس کو یعنی یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، پھر یہ اب جس نے یہ سن لیا کہ یہ سنت ہے، پھر جا کے علماء سے سن لیا کہ سنت چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، تو پھر تو وہ تو نماز میں اطمینان چھوڑ ہی دے گا. وہ کہے گا کوئی حرج نہیں کیونکہ فلاں شیخ نے خود کہا تھا کہ یہ سنت ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ سنت چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. تو آپ نے تو لوگوں کو نماز میں اطمینان کی طرف، اطمینان کی اہمیت مزید ان کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی بجائے آپ نے تو ممکن ہے آپ کی وجہ سے بعض لوگ نماز میں اطمینان چھوڑ دیں کیونکہ صرف سنت ہے، واجب اور رکن نہیں ہے. بہرحال یعنی نماز میں، اور ایک حضرت دوسرے حضرت اللہ اکبر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی،
وضو کیوں؟ کیونکہ وضو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس لیے بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے تم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اگر کوئی اس میں سے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی یہ قیاس دیکھیں، عجیب قیاس ہے۔ وضو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، جو جس کی ہوا خارج ہو جائے، احدث جس کا لغوی معنی ہے، یا عمومی جس کا وضو ٹوٹ جائے، اذا احدث حتى يتوضا، جب تک وہ وضو نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوگی، جب تک وضو نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی فرما دیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کسی یعنی مثال کے طور پر رفع یدین کی سنت ہے، اس کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں آئی کہ جو رفع یدین نہیں کرے اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو قیاس وضو کا رفع یدین کا وضو پر کرنا یہ بھی ایک عجیب جو ہے نا، کیونکہ وہ اپنا ایک مسئلہ جو ہے ثابت کرنا ہے، تو وہ پھر ذہن جو ہے نا عجیب وہ ناطے جوڑتا ہے آپس میں، عجیب کنیکشنز نیورونز آپس میں عجیب کنیکشنز بنانے لگتے ہیں، ہر چیز میں ان کو رفع یدین کی دلیل ملتی ہے، چاہے اس کا کوئی اس سے رفع یدین سے تعلق بھی نہ ہو۔ تو جیسے حنفیوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا، تو ان کو ہر جگہ رفع یدین کی نفی کی دلیل ملتی ہے، چاہے وہ آیت جہاد کے بارے میں ہو، کفوا ایدیکم، جہاد نہ کرو، ہاتھ روک کے رکھو، لڑو مت، تو وہاں بھی ان کو یہ دلیل ملتی ہے کہ یعنی نماز میں رفع یدین نہ کرو۔ تو یعنی کسی چیز پر یہ بھی ایک آبسیشن کا نتیجہ ہے، انسان جب کسی چیز پر آبسیسڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کو اسی کے اس میں روشنی میں دیکھنے لگتا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز اس کو وہی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک چیز، اور وہ جو ہے دونوں حضرت پھر جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی نماز بغیر رفع یدین کے ثابت نہیں ہے، ایک بھی نماز بغیر رفع یدین کے ثابت نہیں ہے، تو جو رفع یدین چھوڑ دے تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ یعنی ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ رفع یدین چھوڑ دے تو پھر کیسے اس کی قبول ہوگی، بلکہ وہ ایک تو ان کے ایمان میں ہی شک کرنے لگے تھے۔ دیکھیں، نماز نہ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یہ ثابت ہے ہر نماز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد تلاوت فرماتے تھے، صحیح ہے؟ کوئی ایسی نماز حدیث میں نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھی ہو اور اس میں فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت نہ کی ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تلاوت نہیں کی اس کی نماز ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ وہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی یہ حکم صرف فاتحہ کے لیے خاص ہے، کوئی اور تلاوت اگر نہیں کی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مفہوم مخالفہ ہے یہ، یعنی فاتحہ جو چھوڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی اگر فاتحہ پڑھ لی تو نماز ہو گئی، بھلے اس نے اس کے بعد والی تلاوت چھوڑ دی ہو، جبکہ اس کے بعد والی تلاوت سنت متواترہ مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز میں فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے تھے، لیکن خود نص آ گیا کہ نماز کا باطل ہونا صرف فاتحہ چھوڑنے پر آئے گا، بعد والی تلاوت اگر چھوڑ دی تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو صرف اتنا ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں رفع یدین کرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہم یہ کہیں گے اس نے سنت چھوڑ دی، اب اللہ اعلم اس کی کتنی پکڑ ہوگی، اس نے کس لیے چھوڑی، اس نے کیوں چھوڑی، اس نے اس کو سنت نہیں سمجھا، اس نے اس کو منسوخ سمجھا، اس نے ڈر کے مارے چھوڑی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس نے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں رفع یدین کرتے تھے اور پھر وہ نہ کرے تو اس کی نماز تو کیا، اس کا ایمانی شک میں پڑ جاتا ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے تھے، اور پھر بھی میں اگر نہ کروں تو کچھ نہیں ہوتا، کہ نہ ایمان خطرے میں پڑتا ہے، نہ نماز خطرے میں پڑتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ صرف فاتحہ چھوڑنے پر نماز باطل ہوتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی اور تلاوت اگر بندہ صرف فاتحہ پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، بھلے کوئی اور تلاوت نہ بھی کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتی ہے وجہ الدلالہ، ایک ہوتا ہے نص، ایک ہوتا ہے نص کا فہم۔ تو نص کے فہم پر یعنی جو ہے وہ واضح کرنا چاہیے کہ اس نص سے آپ نے یہ مسئلہ کیسے اخذ کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں صحابی رسول کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں،
میں نبی کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، کسی ملانے کی بات نہیں کر رہا، میں صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، صحابی رسول کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس نے یہ کہا جو آپ باور کرانا چاہ رہے ہیں یا کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس نے یہ الفاظ ان الفاظ میں تو نہیں کہا. اس سے یہ جو آپ اخذ کر رہے ہیں مسئلہ، یہ تو آپ کی فہم ہے. یہ نہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے نہ نبی کا فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کا فہم ہے، جو کہ شاید آپ سے پہلے کسی نے یہ فہم اخذ شاید پہلے آپ سے کسی نے نہ کیا ہو، آپ اس میں منفرد ہوں. تو جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف نص جاننا، نصوص احادیث پڑھنا اور ان کو پیش کرنا، اور اس میں سے یعنی ایسے مسائل اخذ کرنا جو اس حدیث سے ثابت نہ ہو رہے ہوں، یعنی یہ صرف کافی نہیں کہ انسان کو حدیث کا مطالعہ ہو اور حدیث انہیں کتب ستہ پڑھی ہوں یا کتب ستہ یاد بھی ہوں. کتنے لوگ ہیں جو ان کو شاید کتب ستہ یاد ہوں، لیکن اگر ان سے آپ مسئلہ پوچھنے آئیں تو وہ مسئلہ نہ بتا پائیں، جبکہ وہ حدیث ان کو یاد بھی ہوگی جس میں وہ مسئلہ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کی فہم ہوتی ہے، اور حدیث کی فہم تب آتی ہے جب انسان کو لغت میں تمکن حاصل ہو، لغت کی دلالات پر تمرکز حاصل ہو. اور یہ اس کی پریکٹس انسان کو اصول فقہ اور قواعد التفسیر پڑھ کے ہوتی ہے کہ بھئی ایک چیز ہوتی ہے دلالت الاشارہ ہوتی ہے، ایک دلالت الاقتضاء ہوتی ہے، ایک مفہوم مخالفہ ہوتا ہے، ایک مفہوم موافقہ ہوتا ہے، ایک لحن الخطاب ہوتا ہے، ایک فحوى الخطاب ہوتا ہے، ایک یعنی الفاظ میں کچھ الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں، کچھ الفاظ مطلق ہوتے ہیں، ان میں عموم کی دلالت نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں پڑھنی چاہیے، اور پھر جو ہے سوچ سمجھ کے جو ہے حدیث بیان کرنی چاہیے اور اس سے مسئلہ اخذ کرنا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ حدیث بیان کرتے وقت حدیث میں الفاظ گھسیڑے نہ جائیں. یہ میں نے بات شاید انجینئر علی مرزا کی رد میں بھی کہی تھی کہ حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہوتے، انسان اپنی فہم لے کے ایسے بیان کرتا ہے کہ جیسے وہ حدیث کے الفاظ میں شامل ہے وہ چیز، جبکہ وہ حدیث میں نہیں ہوتی. یا وہ صحابی کے الفاظ ایک سطر کے ہوتے ہیں اور اس کو ایک پورا قصہ بنا کے انسان پیش کرتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدیث کے الفاظ ویسے کہ ویسے ہی بیان کرنے چاہیے. پھر اگر آپ کی کوئی فہم ہے کہ بھئی اس کا سیاق و سباق یہ ہے یا صحابی یہ کہنا چاہ رہا ہے تو وہ آپ الگ رکھیں. صحابی کی زبانی نہ بیان کریں کہ انہوں نے ایسا کہا. یہ اس میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. سارے مسالک کے واعظین بے احتیاطی کرتے ہیں. احادیث میں نبی کی زبان پر اور آثار میں صحابہ کی زبان پر ایسے الفاظ ڈال دیتے ہیں جو اس حدیث یا اس اثر میں نہیں ہوتے. اگر تو بالکل ہی واضح چیز ہو تب بھی جو ہے انسان کو احتیاط کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. کچھ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، ہم نے موسیٰ کو کہا کہ پتھر پر لاٹھی مارو پس 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو اب اس میں اس کا ذکر نہیں کہ انہوں نے ماری، لیکن یہ سیاق سے واضح ہے کہ لاٹھی مارو تو انہوں نے ماری تو چشمے پھوٹے. اب یہ تو بالکل واضح ہے کہ حکم ہوا کہ مارو اور چشمے پھوٹے. جب انہوں نے ماری تبھی تو پھوٹے، لیکن مارنے کا ذکر نہیں ہے اس میں کہ انہوں نے ماری. تو سیاق میں عربی میں اختصار کا پہلو ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بیان کرتے وقت پھر بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور یعنی اس میں الفاظ جہاں بالکل ضروری ہو اس عربی عبارت کے قواعد کی اور سیاق و سباق کے روح سے اتنے بڑھانے چاہیے. ٹھیک ہے، ترجمہ کرتے وقت یہ نہ کہ اس میں آپ پورا ایک قصہ ڈال دیں. آپ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے کہ ایک سنت چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی. صحابی رسول نے یہ تو نہیں کہا. تو بہرحال یہ میری کچھ چند گزارشات تھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ علماء اور دعات اور واعظین اور مبلغین اور خطابہ تک یہ میری باتیں پہنچیں گی، اور انشاءاللہ یعنی اس کو یہ یعنی شرف قبولیت بخشیں گے اور اس پر غور کریں گے، اور اپنے وعظ اور دروس میں احتیاط کیا کریں گے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.